أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ آج ہم انشاءاللہ ان آیتوں کے الفاظ و معانی کو جانیں گے اور ان کے ٹرانسلیشن کو بھی جانیں گے۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وتوکل واو حرف عطف جو کہ جمع کے لیے آتا ہے۔ توکل یا توکل توکلاً کے معنی ہوتے ہیں اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اپنے معاملات کو چھوڑ دینا۔ وتوکل علی اللہ، علی یہ حرف جر ہے، اللہ یہ اسم مجرور جو کہ الہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے معبود۔ وکفى واو حرف عطف، کفى کے معنی ہوتا ہے کافی، حسبک اللہ، حسبک۔ وکیل کے معنی ہوتے ہیں محافظ، کفیل ذمہ دار، اور اس کی جمع ہے وکلا۔ تو آئیے اب اس کا ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر، اللہ پر اعتماد کیجئے، اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ رب العالمین کافی ہے محافظ کے طور پہ، ذمہ دار کے طور پہ، ایک کفیل کے طور پہ۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ پر اعتماد کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ ہر چیز کے لیے کافی ہے، اور اللہ ایک اچھا محافظ ہے، ایک اچھا ذمہ دار ہے، اور وہ ہر کام کے لیے آپ کے لیے کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ما یہ حرف نفی ہے، جعل کے معنی خلق، یعنی جعل یجعل جعلا، اللہ یہ فاعل ہے۔ لرجل لام حرف جر، رجل اسم مجرور، رجل معنی آدمی، اس کی جمع ہے رجال۔ من قلبین، من یہ حرف جر، قلبین یعنی قلبان، قلب سے یعنی تثنیہ ہے، اور یہ حالت جر میں ہے یا کے ساتھ۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دل، اور اس کی جمع ہے القلوب یعنی دل۔ فی جوفی یعنی فی صدری، جوف کے معنی تو اسے پیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جوف کے معنی پیٹ نہیں ہے، بلکہ پیٹ کے معنی سینے کے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے اجواف۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اور اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کے دو دل نہیں بنائے اس کے سینے میں، یعنی ما خلق اللہ لرجل قلبین فی صدرہ، یعنی اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کے لیے دو دل پیدا نہیں کیے اس کے سینے میں۔ اور یہ کے لوگ ہیں، یہ جاہلی کے لوگ ہیں، یہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ایک عقل مند آدمی کے سینے میں دو دل ہوتی ہیں۔ یہ بات سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، ما واو حرف عطف، ما نافیہ، جعل کے معنی ہوتے ہیں مل بنانا۔ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج میں
میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں آتے ہیں، یعنی اس لفظ سے میاں بیوی کے دونوں اطلاق ہوتا ہے۔ ازواج یعنی یہاں پر زوجات یعنی بیویاں، التی تظاہرون منہن امہاتکم، ظاہرہ یظاہر، مظاہرہ کے معنی ہوتے ہیں زہار کرنا۔ اب یہ زہار کیا چیز ہے؟ زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ آدمی اپنے بیوی سے یہ کہتا کہ تو میرے ماں کی پیٹ کی طرح سے ہے۔ اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی اور وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا زمانے جاہلیت میں۔ تو اس چیز کو اللہ رب العالمین نے تردید کی اور اس کو انکار کیا اور اس کو یہ کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے تمہاری بیویوں کو ماں بنایا ہوا ہے جن سے تم زہار کرتے ہو۔ التی اس میں موصول، منہن یعنی ان میں سے، یعنی مطلب یہ ہے مطلب صلہ التی کا۔ امہات ان کی جمع، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں بنائے ہیں جن سے تم لوگ زہار کرتے ہو۔ یعنی اصل میں جو جملہ ہے وہ ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ۔ نعم، یعنی اللہ رب العالمین نے نہ ہی تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں بنایا ہوا ہے جن سے تم زہار کرتے ہو۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تم لوگوں کا حقیقی بیٹا بنایا ہوا ہے۔ دعین کے معنی ہوتے ہیں منہ بولا لڑکا یا لڑکی، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ادعیاء۔ ابنا، ابن ان کی جمع کیا ہے؟ ابنا۔ اور اس کی ایک اور جمع آتی ہے اور کیا ہے؟ بنون۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ یعنی دعین، ادعیاء، یہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی یعنی کہہ دیتا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے تو وہ اس کا بیٹا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو بھی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ان رشتوں کے ذریعہ سے حقیقی محرمات ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ ذالکم قولکم، ذالکم یعنی زہار کرنا اور منہ بولا بیٹا بنانا۔ قولکم، یہ تمہاری باتیں ہیں۔ ذالکم قولکم، وہ تمہاری مطلب باتیں ہیں یا تمہاری یعنی رسم و رواج ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، قول کے معنی ہوتے ہیں یعنی مطلب بات، اس کا جمع ہوتا ہے اقوال۔ افواہ یہ فون کی جمع ہے یا فمن کی جمع ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، وہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ تمہارے اپنے زبان کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے اور ان رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اپنے بیوی کو ماں کہنے دینے سے
اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی. اوکے. اور ایک آدمی کو ایک دوسرے کے لڑکے کو بیٹا بول دینا، وہ لڑکا اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. اوکے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں زہار اور ایڈاپشن کے بارے میں تردید کی ہوئی ہے. واللہ یقول الحق، واو حرف عطف، اللہ یہ مبتدا، یقول میں جو ہوا کہ ضمیر فاعل وہ لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، اور اللہ ہی ہے جو سچ بات کہتا ہے، جو حقیقت بات کو بولتا ہے. واللہ یقول الحق، اور اللہ ہی حق بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہدی ہدایہ ہدایہ یعنی ارشد یرشد ارشاد، یعنی رہنمائی کرنا. السبیل یعنی الی السبیل، الطریق، السبیل کی جمع کیا ہے؟ سبل. یعنی واللہ یہدی الی الصراط المستقیم، الی الطریق الصحیح، اور وہی ہے جو رہنمائی کرتا ہے سیدھی راستے کی طرف، سچے راستے کی طرف. اور یہ جو جاہلی رسم و رواج ہیں یہ غلط ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ہی حق کہتا ہے، اور اس کا ہی قانون بالاتر ہے اور اعلیٰ ہے. تو آج انشاءاللہ یہیں تک، پھر کل اور ٹرانسلیشن کریں گے آگے، اور وہاں پر اور جو باتیں آئیں گی اس کو انشاءاللہ وہاں پر بتایا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.